السلام علیکم لسنرز، ویلکم ٹو ہارر سٹوریز بائی آفیہ۔ لسنرز، آج کی کہانی ایک ایسی غلط کال کے بارے میں جو حقیقت میں کسی کی زندگی کا سب سے بھیانک خواب بن گئی۔ کیا ہوگا اگر آپ کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئے اور دوسری طرف کوئی سرگوشی میں مدد مانگ رہا ہو، مگر جب آپ اس نمبر کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں تو پتہ چلے کہ وہ شخص تو سالوں پہلے مر چکا ہے۔ یہ کہانی ہے عمیر کی، جس کے ساتھ ایک ایسی خوفناک حقیقت جڑی تھی جس کا اندازہ اسے بہت دیر بعد ہوا، لیکن تب تک بہت کچھ بدل چکا تھا۔ تو آئیے سنتے ہیں عمیر کی کہانی، عمیر ہی کی زبانی۔ میرا نام عمیر ہے اور جو کچھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک تجربہ ہے۔ یہ ایک ایسی رات تھی جسے میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ یہ سردیوں کی رات تھی اور میں اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی جب اچانک میرے فون پر ایک انجانے نمبر سے کال آئی۔ میں نے حیرت سے اسکرین کی طرف دیکھا۔ اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے؟ پہلے تو میں نے نظر انداز کر دیا، لیکن جب دوسری بار بیل بجی تو میں نے کال اٹھا لی۔ ہیلو، میں نے آہستہ سے کہا۔ دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ چند لمحوں بعد ایک سرگوشی نما آواز آئی، مدد کرو، مجھے بچاؤ۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے فوراً پوچھا، کون ہو تم؟ کہاں ہو؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا اور کال کٹ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے نمبر دوبارہ ڈائل کیا مگر وہ بند تھا۔ شاید کوئی مذاق کر رہا ہو، میں نے اپنے آپ کو سمجھایا اور دوبارہ موبائل پر دھیان دینے کی کوشش کی، مگر دل میں بے چینی سی رہنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہی نمبر دوبارہ آیا۔ اس بار میرا دل زور سے دھڑکا مگر میں نے ہمت کر کے کال اٹھا لی۔ مدد، مجھے وہی سرگوشی، لیکن اس بار پس منظر میں کوئی عجیب سا شور بھی آ رہا تھا، جیسے کوئی ناخنوں سے دروازہ کھرچ رہا ہو۔ تم ہو کون؟ میں نے غصے میں پوچھا۔ مجھے قید کر دیا گیا ہے، یہ مجھے مار دیں گے۔ اچانک ایک عجیب چیخ سنائی دی اور کال کٹ گئی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ گلی میں گہری خاموشی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس نمبر کی تفصیلات نکالنی ہوں گی۔ میں نے ٹرائی کالر پر نمبر چیک کیا، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ نمبر کسی کے نام پر رجسٹر نہیں تھا۔ میں ابھی اس الجھن میں تھا کہ ایک بار پھر وہی نمبر آیا۔ اس بار میرا پورا جسم کانپ اٹھا۔ میں نے کال اٹھائی اور اس بار آواز بہت واضح تھی، جیسے کوئی میرے کان کے قریب بول رہا ہو۔ عمیر، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے جھٹکے سے اپنے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ کون ہو تم؟ کہاں ہو؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ میں وہی ہوں جس سے تم نے 7 سال پہلے مذاق کیا تھا، یاد آیا؟ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا۔ 7 سال پہلے میں اور میرے کچھ دوست ایک نمبر پر بار بار مذاق میں کال کیا کرتے تھے۔ وہ ایک لڑکی کا نمبر تھا جو بار بار کہتی تھی کہ وہ بہت پریشان ہے، مگر ہم اسے تنگ کرتے رہے۔ پھر ایک دن اس نے کہا، تم سب کو اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ لڑکی خودکشی کر چکی تھی۔
میرا جسم سن ہو چکا تھا. میں نے موبائل پھینک دیا مگر اس بار کال خود بخود اسپیکر پر چلی گئی. میں واپس آ چکی ہوں میر، تمہیں لینے. اچانک میرے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی اور ایک بھیانک قہقہ گونجا. میں نے چیخ ماری مگر میرا جسم جیسے بے جان ہو گیا. اگلی صبح مجھے میرے والدین نے بے ہوشی کی حالت میں پایا. میرا موبائل میرے قریب ٹوٹا پڑا تھا اور کال لاگ میں وہ نمبر کہیں نہیں تھا، مگر میرے ہاتھ پر ناخنوں کے گہرے نشان تھے. اس واقعے کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی. میں کئی دن تک شدید بخار میں مبتلا رہا. گھر والوں نے ڈاکٹر کو بلایا مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر کو میری بیماری کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں کمزور ہوتا جا رہا تھا، جیسے کوئی میرا خون چوس رہا ہو. رات کے وقت مجھے عجیب سی آہیں سنائی دیتی. کبھی لگتا کوئی سایہ میرے کمرے میں گھوم رہا ہے. میں نے کئی بار دروازے اور کھڑکیاں لاک کی مگر ہر صبح جب آنکھ کھلتی دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا ملتا اور فرش پر عجیب نشانات دکھائی دیتے، جیسے کسی نے ناخنوں سے فرش کو کھرچا ہو. ایک رات جب سب گھر والے سو رہے تھے، میں بستر پر لیٹا خوف سے کانپ رہا تھا. میرا فون میرے تکیے کے نیچے رکھا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وہ کال آئی تو میں اسے نظر انداز کر دوں گا. مگر جیسے ہی رات کے 3 بجے اچانک میرے فون کی بیل بجی. اسکرین پر وہی نمبر جگمگا رہا تھا. میرے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی. میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میری انگلیاں کانپ رہی تھیں. میں نے کال نہیں اٹھائی مگر فوراً ہی میرے فون پر ایک پیغام آیا. کال کیوں نہیں اٹھا رہے عمیر؟ میں دروازے کے باہر ہوں. میری آنکھیں خوف سے پھٹنے والی تھیں. میں نے آہستہ سے نظریں دروازے کی طرف گھمائیں اور جو منظر دیکھا اس نے میری روح تک ہلا دی. دروازے کے نیچے سے کسی کے پاؤں نظر آ رہے تھے مگر وہ عام پاؤں نہیں تھے. وہ سیاہ، جلے ہوئے اور عجیب انداز میں مڑے ہوئے تھے، جیسے کسی مردہ وجود کے ہوں. میرے اندر ایک جھٹکا سا لگا. میں نے ہمت کر کے آنکھیں زور سے بند کی اور قرآن کی آیات پڑھنے لگا. مگر جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا دروازے کے پیچھے سے ایک بھیانک چیخ کی آواز آئی، جیسے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو. اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا. میں نے تھوڑی ہمت کی اور دروازہ کھولا. باہر کوئی نہیں تھا مگر دروازے پر جلنے کے نشان تھے، جیسے کسی نے اسے آگ سے چھوا ہو. میں فوراً اپنے والدین کے کمرے کی طرف بھاگا. والدین نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہو گئے. میں نے انہیں سب کچھ بتایا اور اگلے ہی دن ایک عالم دین کو گھر بلایا. عالم دین نے پورے گھر میں دم کیا. جیسے ہی وہ میرے کمرے میں داخل ہوئے انہوں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر آہستہ سے بولے، یہ کوئی عام سایہ نہیں، یہ وہی ہے جسے تم نے ماضی میں تکلیف دی تھی. وہ تمہاری روح کو پکڑنے آئی ہے. میں نے خوف سے کہا، میں کیا کروں؟ انہوں نے ایک تسبیح میرے ہاتھ میں دی اور کہا، یہ 7 راتوں تک مسلسل پڑھو. اس دوران اگر کچھ بھی عجیب ہو تو ڈرنا مت، بس دعا پڑھتے رہو. 6 راتیں گزر گئیں اور میں نے محسوس کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. مگر 7ویں رات جیسے ہی میں سونے کے لیے لیٹا مجھے لگا کہ کوئی میرے بستر کے نیچے ہے. میرا سانس اٹکنے لگا. میں نے آہستہ سے نظریں نیچے کی. وہی جلے ہوئے پاؤں، مگر اس بار وہ آہستہ آہستہ باہر آ رہے تھے. میں نے زور سے آنکھیں بند کی اور آیات پڑھنے لگا. جیسے ہی میں نے آخری دعا مکمل کی ایک بھیانک چیخ گونجی.
کمرے کی لائٹس خود بخود جل گئیں اور جب میں نے آنکھیں کھولیں تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی عام بھوت پریت کی کہانی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جسے جان کر میں خود بھی لرز گیا۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا مگر میرے دل میں اب بھی عجیب بے چینی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس نمبر کے پیچھے کی حقیقت جان کر رہوں گا۔ میں نے اپنے ایک ہیکر دوست فرحان سے مدد مانگی۔ وہ ٹیکنیکل چیزوں میں ماہر تھا اور کسی بھی نمبر کی تفصیلات نکال سکتا تھا۔ جب میں نے اسے وہ نمبر دیا تو اس نے کچھ دیر کے بعد حیران کن خبر دی۔ عمیر، یہ نمبر تو کئی سال پہلے بند ہو چکا تھا، اور سنو، اس نمبر کی رجسٹریشن ایک لڑکی کے نام پر تھی جس نے 7 سال پہلے خودکشی کی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ وہی لڑکی جسے ہم نے مذاق میں کالز کر کر کے تنگ کیا تھا، وہی جس نے آخری بار کہا تھا تم سب کو اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ وہ لڑکی ایک انجان قصبے میں رہتی تھی۔ اس کا نام نائلہ تھا اور وہ بہت دکھی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی فیملی نے اسے جادو ٹونے کے چکر میں قید کر رکھا تھا۔ وہ بار بار مدد مانگتی تھی مگر کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ ہم بھی صرف ایک مذاق سمجھ کر اس کی فریاد پر ہنستے رہے، اور پھر ایک دن اس نے خود کو ایک درخت سے لٹکا لیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی روح اسی نمبر سے جڑی رہی۔ کوئی بھی جو اس نمبر سے وابستہ ہوتا وہ اس کی چیخیں سنتا، اس کے سائے دیکھتا، اور بعض اوقات وہ خود بھی ظاہر ہو جاتی۔ میں ہی وہ آخری شخص تھا جس نے اسے مذاق میں تنگ کیا تھا، اور اب وہ مجھ سے اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نائلہ کی قبر پر جا کر معافی مانگوں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کے گاؤں کا پتہ لگایا اور اپنے دوست فرحان کے ساتھ وہاں پہنچا۔ جیسے ہی ہم قبرستان میں داخل ہوئے ہمیں شدید سردی کا احساس ہوا۔ حالانکہ گرمیوں کے دن تھے، قبر کھوجنے کے بجائے ہم نائلہ کی قبر کے پاس پہنچے اور میں نے دعا پڑھ کر معافی مانگنا شروع کی۔ اچانک ہوا میں سرسراہٹ ہونے لگی، درختوں کے پتے زور سے ہلنے لگے اور مجھے لگا جیسے کوئی میرے بہت قریب کھڑا ہو۔ ایک دھیمی سرگوشی سنائی دی، اب بہت دیر ہو چکی ہے عمیر۔ فرحان چیخا، عمیر پیچھے مت دیکھنا، مگر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہی جلے ہوئے پاؤں، وہی سفید لباس میں لپٹی ہوئی دھندلی سی شبیہ، وہی آنکھیں جو کھوکھلی اور خالی تھی۔ میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے صرف ایک جملہ سنا، اب تم وہی بن جاؤ گے جو میں ہوں۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں قبر کے پاس اکیلا تھا۔ فرحان غائب تھا۔ میں نے چیخ کر اسے بلایا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس دن کے بعد میں نے فرحان کو کبھی نہیں دیکھا، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اس کے گھر والوں کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں گیا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ کبھی کبھی رات کے وقت جب میں سونے لگتا ہوں تو میرا موبائل بجتا ہے۔ اسکرین پر کوئی نمبر نہیں ہوتا مگر اسپیکر پر وہی سرگوشی سنائی دیتی ہے، عمیر، میں اکیلی ہوں۔ یہ سب کچھ ایک برا خواب لگتا ہے مگر یہ حقیقت تھی۔ میں آج بھی رات کو سونے سے پہلے اپنے فون کی طرف دیکھتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ کال دوبارہ نہ آ جائے۔ کبھی کبھار جب کمرے میں مکمل خاموشی ہوتی ہے، میرا فون بغیر کسی نمبر کے بجنے لگتا ہے۔ میں اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر پھر اسپیکر سے وہی سرگوشی گونجتی ہے، عمیر، میں اکیلی ہوں۔ لسنرز، یہ تھی آج کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ دعا کرتی ہوں اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔
اسی کے ساتھ ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گی نئے کسی واقعے یا کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔